چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جو ساتھی آپ کے ابھی اہل حدیث نہیں ہوئے ہیں اور ابھی بھی وہ مکتب فکر جو آپ کا سابقہ مکتب فکر ہے اسی سے منسلک ہیں، یا علماء دیوبند کو بالعموم آپ کوئی نصیحت فرمانا چاہیں گے، کوئی پیغام اس اسٹیج سے دینا چاہیں گے؟ میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنی عاقبت سنوارنا چاہتا ہے، اس لیے کہ دن قیامت کے جو سوال ہوگا وہ دیوبندیت، بریلویت یا حنفیت، شافیت کے بارے میں نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا توحید کا، اور اس کے بعد رسالت کا ہوگا کہ تم نے کسے مانا تھا، کس کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ اور قبر کے اندر بھی جو سوال ہوگا تو وہ نبی کے بارے میں ہوگا، تمہارا دین کیا تھا، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، اور تم نے اپنا نبی اور پیشوا کسے مانا تھا۔ تو اس لیے میں تمام دیوبندیوں کو اور ہر اس شخص کو جو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اللہ کے لیے پلٹ آئے، اپنی آخرت کو سنوارے اور بغیر کسی تعصب کے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل کر اپنی آخرت کو سنوارے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور صراط مستقیم جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم، سب سے پہلے منعم علیہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے سلفی لوگوں کا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا انعام جو ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ تو گویا کہ صراط الذین انعمت علیہم میں ایک آدمی سورۃ فاتحہ جب پڑھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میری دعا ہے، اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ تعصب اور ضد کو چھوڑ دیں۔ تعصب اور ضد نے ہمیشہ دنیا کو گمراہ کیا ہے، اور صراط مستقیم سے کامیابی ہوئی ہے، اور سلفی راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ لوگ اگر اس طرف آ جائیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ آج آپ اہل حدیث ہیں، آپ ہماری جماعتوں کی جو کارکردگی ہے اسے قریب سے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ جو کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں دعوتی فیلڈ میں، اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ قابل تحسین ہے یا اس میں مزید کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ ہاں، دعوت و تبلیغ کا کام تو ہو رہا ہے، یقیناً ہو رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کفر کی ایک یلغار ہے اور ہر طرف سے بے دینی اور ہر طرف سے باطل نظریات والے رات دن محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم پر جو ہے وہ زیادہ فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم دائی ہیں اس بات کے کہ ہم حامل قرآن و سنت ہیں، ہم صحیح دین کے وارث ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے رات دن کام کریں، اور آپس کے اندر اگر کہیں اختلافات ہیں تو ان کو ختم کر دیں۔ یعنی طریقہ کار میں اختلاف ہے ہمارا، سلفیوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار کے اندر تو اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات کے اندر الحمدللہ سلفیوں کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو ہم اپنے طریقوں کو مل بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس سے ہم دعوت و تبلیغ کو اور زیادہ تیز کر سکیں، بنسبت اس کے کہ ہم اپنی پارٹیوں کو تیز کریں، اپنے نظم کو زیادہ بڑھائیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک دعوت و تبلیغ کے لیے زہر ہے کہ ہم اپنے نظم کی دعوت دیں، بلکہ ہمیں مل کر قرآن و سنت کی دعوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پہلے سے کہیں زیادہ ہم پر ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کفر اور باطل نظریات جو ہیں وہ ہر قسم کے میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے گھر گھر دستک دے کر وہ پہنچ رہے ہیں، اور ہم اگر سوئے رہیں تو دن قیامت کے میرے خیال میں ہمیں اس جرم کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں دین حق کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کے بھائی سے جب آپ کے تعلقات خراب ہوئے ان کی تبدیلی کے بعد، اس وقت آپ سے کیا ان کے کچھ مناظرے ہوئے آپ کے اور ان کے درمیان؟ ہماری بھائی سے کوئی مناظرہ نہیں ہوا، اس لیے کہ میں تو ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس عرصے کے اندر میں نے اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا۔ اس سے تعلق اس وقت ہوا ہے جب وہ بھی اہل حدیث تھا اور میں بھی اہل حدیث ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا تعصب تھا، تقلیدی جمود تھا، یہ جو بھی سمجھ لیں کہ میں نے، چونکہ ایک مناظر میرے استاد تھے، ساتھی تھے، تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک آدمی مناظر ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنے مسلک کا تعصب ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اس خالق کی کائنات نے اس تعصب کے باوجود اس نے مجھے شاہراہ ہدایت پر ڈال دیا ہے، اور اللہ نے صراط مستقیم پر چلا دیا ہے۔ یہ اس خالق کا احسان ہے، میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔
آپ جس مسجد یا آج مدرسے کے ذمہ دار ہیں اس کی کیا کیفیت ہے اور وہاں کی دعوتی سرگرمیوں کے بارے میں آپ بیان فرمائیے. ہمارا علاقہ جو ہے وہ کبیر والا ہے، ضلع خانے وال، پنجاب کے اندر ضلع خانے وال کبیر والا ہے. کبیر والا کے اندر سلفی لوگ نہیں ہیں، یعنی اہل حدیث جماعت نہیں ہے، اس لیے ہماری وہاں صرف پورے سٹی کے اندر، وہ سب ڈویژن ہے، پورے سٹی کے اندر ایک مسجد ہے جو 1.5 کلومیٹر ہمارے گھروں سے دور ہے. وہاں ہمارے لیے مسجد کی اشد ضرورت ہے، لیکن چونکہ ہماری وہاں جماعت نہیں ہے اس لیے وہاں ہم مسجد کے لیے زمین نہیں خرید کر سکتے. تو جب اللہ تعالیٰ کہیں سے کوئی اسباب پیدا کر دے گا تو مسجد کے لیے جگہ خرید کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ مسجد سے ہوتی ہے. مسجد میں اذان آئے گی، قاری ہوں گے، نماز ہوگی، بچے پڑھیں گے. اب تو میں بدقسمتی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے میں اہل حدیث ہوں میرے بچے کسی مدرسے اور مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. ہم نماز گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں. میرا بڑا بچہ جو 5ویں کے اندر ہے، جب دیوبندی تھے ہم تو اس وقت اس نے 30واں پارہ حفظ کر لیا تھا اور 29ویں کے اندر تھا. جب اہل حدیث میں ہیں، گھر آئے ہیں تو وہاں نہ کوئی مسجد ہے نہ کچھ ہے، تو وہ بچے قرآن بھی نہیں پڑھ رہے. بچیاں پڑھ رہی ہیں اس لیے کہ ان کی ماں عالمہ فاضلہ ہے اور ہم نے بچیوں کا مدرسہ بنایا، لیکن بچے قرآن مجید بھی نہیں پڑھ رہے، نہ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ. میں دعوت تبلیغ کے لیے ہوتا ہوں تو وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں. تو میرے بھائی کے اسی طریقے سے بچے ہیں. تو ہمارے لیے مسجد نہیں ہے اور میں نے شکوہ بھی نہیں کرنا چاہتا. اور یہ ہے کہ اگر ہماری جماعت وہاں تعاون کرتی، مسجد کے لیے زمین خرید کرتی، تو پورے پاکستان میں اگر ایک مسجد کے لیے جگہ خرید کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جماعتیں چونکہ آج کل زیادہ تر بحث ہیں اس لیے وہاں کسی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی. اور ہم تو چونکہ وہاں کے رہنے والے ہیں، ہماری تو ضرورت ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا دیر یا جلد جو ہے کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا. جب تک مسجد نہیں ہوتی وہاں سلفی مسلک نہیں پھیل سکتا. آپ بھی ہمارے آپ کے اندر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو مشن آپ کا ہے اللہ رب العالمین اس میں آپ کی رہنمائی فرمائے اور ثابت قدمی آپ کو عطا فرمائے. بھائی نے ایک رقعے کے لکھ کر بھیجا ہے کہ نکاح اور حلالہ کے بارے میں تفصیل سے کچھ بتا دیجیے. ہاں جی، بہرحال یہ جو ہے نا نکاح ثانی یعنی وہ جو حلالے کے طور پر کیا جاتا ہے. آج کل جو ہے علماء دیوبند میں بھی ایک تحریک چل رہی ہے کہ یہ 3 طلاقیں جو ایک مجلس کی ہیں ان کو ایک ہی قرار دیا جائے. اور بڑے بڑے علماء نے اس بارے میں ایک دوسرے کو خطوط بھی لکھے ہیں، جس کا مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے جو دارالسلام مکتبہ میں کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک طلاق ثلاثہ پر کتاب لکھی ہے، جنہوں نے کم از کم 30-40 علماء کرام کے حوالے اور ان علماء دیوبند کے حوالے خطوط ایک دوسرے کو دعوت و نصیحت کے طور پر کہ یہ جو طلاق ثلاثہ والا مسئلہ ہے اس سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے. 3 طلاقیں ایک محفل کی ہونی چاہیے کیونکہ اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور آج وہ لوگ جو حلالے کے لیے نبینے آدمی رکھے ہوئے تھے اس لیے کہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بعض اوقات ایسی ناپسندیدہ شکل بن جاتی تھی کہ جس طالب علم کو حلالے کے لیے دیا تو وہ طالب علم عورت ہی لے کر بھاگ جاتا تھا. تو اب نبینوں کا انتظام کیا ہوا تھا، لیکن وہ لوگ بھی اب معاشرتی طور پر چونکہ اس چیز کو جان رہے ہیں کہ یہ چیز معاشرے کے اندر بری سمجھی جاتی ہے. اور اب اسلامی ملکوں میں بھی یہ قانون ہے کہ ایک محفل کی 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی شمار کی جائیں تاکہ یہ حلالے جیسی لعنت اس سے بچا جا سکے. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہربان شخصیت جب بنو ثقیف نے حملہ کیا تھا صحابہ کرام پر تو ان کے سینے تیروں سے چھلنی ہو رہے تھے. تو حضرت جابر کی روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجیے. تو آپ نے ان کے لیے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے سینے چھلنی کر رہے تھے آپ مہربان پیغمبر نے ان کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے فرمایا اللہم اہد ثقیفہ، اے اللہ بنو ثقیف کو ہدایت دے. وہ پیغمبر فرما رہے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل، اللہ لعنت کرے حلالہ کرنے والے پر اور کرانے والے پر، اس لیے کہ یہ حلالہ جو ہے یہ متع کی شکل ہے اور متع حرام ہے. نکاح موقت تو فقہ حنفی کے اندر بھی حرام ہے کہ ایک وقت تعین کر لینا کہ آج نہیں تو کل، 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد. یہ نکاح موقت ہے، اسے صرف امام ابو حنیفہ حلال کرتے ہیں. صاحبین امام ابو یوسف، امام محمد جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں وہ بھی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو یہ صرف امام ابو حنیفہ کا قول ہے، پوری دنیا میں اور کسی امام کا یہ قول نہیں کہ حلالے کے ساتھ عقد زوج اول کے لیے بیوی جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا قول، ان کی اجتہادی خطا ہے جسے شریعت نہیں کہا جا سکتا.
جزاک اللہ خیر. آپ ایک عرصے سے یہاں پر جدہ میں ہماری جو دعوتی سرگرمیاں ہیں اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور گزشتہ ہفتے آپ نے مختصر طور پر جو گورنر مکہ المکرمہ کی سرپرستی میں سمندر پر ایک جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں تاریخی الحمدللہ تقریباً 14 علماء کرام نے شرکت فرمائی ہے. آپ نے بھی اس میں شرکت فرمائی. یہاں کی دعوتی سرگرمیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اخوان کی جدوجہد آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کیا ہم لوگوں کے لیے نصیحت فرمانا پسند؟ الحمدللہ یہ پروگرام بہت اچھے ہیں اور ہونے چاہیے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے. اسے سال کے اندر یہاں چاند علاقوں میں محدود نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دوسرے لوگ وہ سال بھر رات دن کام کر رہے ہیں اور ہم سال میں صرف 6 جمعراتیں کام کر کے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. کام بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت اچھا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس اچھائی کو مزید بڑھانا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں. جزاکم اللہ خیر. اس آخری سوال کے بعد اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، اگر کوئی آپ ہماری عوام کو یا بالعموم آپ کوئی ایسا پیغام اس اسٹیج سے دینا چاہتے ہوں جو کہ آپ اس آڈینس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا تک آپ کا پیغام پہنچے، وہ کوئی نصیحت ہو تو آپ براہ کرم فرما دیجیے. ہاں، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ میری طرف سے تو سب بھائیوں کے لیے یہ پیغام اور یہ نصیحت ہے کہ جو سلفی لوگ ہیں وہ اپنے مسلک پر شدت سے کاربند ہوں، کسی مسلک کا شکار نہ ہوں، اور وہ لوگ جو ابھی تک قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکے وہ تعصب اور ضد کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.